اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا وکریمنا ورؤوفنا ونورنا وملجانا ومأوانا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا۔ بزرگ تو ایک قصہ مختصر۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا نورانی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور ہدایت۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، نور ہدایت میں ہم آپ کی ملاقات جید علماء اکرام سے کرواتے ہیں، جن سے ہم کرتے ہیں سوالات اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں دین اسلام کے حوالے سے معلومات، اور ان کے ساتھ ساتھ کبھی کبھار ہمارے ساتھ نعت خواں حضرات بھی تشریف فرما ہوتے ہیں، جن کی زندگی کے بارے میں ہم جانتے ہیں اور ان سے ہم سنتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گلہائے عقیدت، اور وہ نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں، مکہ مدینہ کی ہمیں زیارات کرواتے ہیں۔ جب وہ حمد باری تعالیٰ پیش کرتے ہیں تو ہم مکہ میں گھوم رہے ہوتے ہیں، اور جب وہ نعت شریف پیش کرتے ہیں تو تصورات میں ہم گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھے، ہاتھ باندھے، نظریں جھکائے حضور کی ثنا سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح ناظرین، دنیا کا ایک سلسلہ ہے، یہ چلتا چلا جا رہا ہے، وقت بڑھتا چلا جا رہا ہے، دنیا تیزی کے ساتھ آگے کی طرف بڑھ رہی ہے۔ ناظرین، نعت خواں حضرات بھی بڑھتے جا رہے ہیں، لیکن جو ہمارے سینئر نعت خواں حضرات ہیں وہ سینئر تو سینئر ہی ہوا کرتے ہیں۔ جیسے کہا جاتا ہے اولڈ از گولڈ، جو اولڈ ہوتے ہیں وہ یقیناً گولڈ ہوا کرتے ہیں۔ وہ گولڈ جو ہیں وہ ہمارے نیو جنریشن کو مشورے دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں جس دور میں اور آپ جی رہے ہیں ناظرین، وہاں مشورے لینے والے لوگ ہی نہیں ہیں، اب تو دینے والے موجود ہیں، کوئی لے تو صحیح مشورہ، کوئی مشورے بھی نہیں دیتے، جس کی وجہ سے ہمارا یہ بگاڑ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ بہت سے ہمارے اچھے اور سینئر ثنا خواں جو آج بھی چھوٹے بچوں پر شفقت والا سلسلہ رکھتے ہیں، اپنے جو جونیئرس ہیں ان پر شفقت والا سلسلہ رکھتے ہیں، انہی صاحبان میں سے کچھ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوا کرتے ہیں، آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت خوبصورت انداز کے مالک، بہت خوبصورت انداز میں گفتگو فرماتے ہیں، نہ ہی صرف نعت خواں بلکہ نعت خوانی کے علاوہ بھی مختلف فیلڈز میں محترم المقام جو ہمارے ساتھ آج موجود ہیں۔ میں نام بتانے سے پہلے بتاتا چلوں، اچھی شخصیت ہے، انداز بڑا پیارا ہے، بچوں سے بڑی شفقت والا سلسلہ۔ میری مراد محترم المقام محترم جناب حاجی ناصر یامین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں اور حضرت کے بارے میں جانتے بھی ہیں اور کلام بھی سنتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت کیسے مزاج، خیریت سے ہیں؟ شکر الحمدللہ حضرت۔ حضرت بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا، کافی دنوں سے میں کوشش کر رہا تھا آپ سے رابطہ ہو اور آپ تشریف فرما، اور الحمدللہ آپ تشریف فرما ہیں۔ میں چاہتا ہوں ہم گفتگو کا آغاز کریں گے، لیکن میں گفتگو سے پہلے اگر کیوں نہ بارگاہ رب العزت میں حاضری ہم لگا لیں، حمد باری تعالیٰ میں چاہوں گا ارشاد فرمائیں۔ پیش کر رہا ہوں کہ اللہ اللہ بندے ہر دم اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اللہ بندے ہر دم اللہ، پیچھے پیچھے موت ہے تیری، آگے آگے تو، اللہ اللہ بندے ہر دم اللہ، اللہ باقی بے شک، من کل بالکل جی، فانی، کل من علیہا فان، اللہ اکبر، اللہ باقی من کل فانی، نہ کچھ تیرا نہ کچھ میرا، او غافل انسان، او غافل انسان، سب کچھ جانے جان بوجھ کر بنے ہیں کیوں انجان، بنے ہیں کیوں انجان، دارا اور سکندر جیسے شہنشاہ علی شان، لاکھوں من مٹی میں مل گئے بڑے بڑے سلطان، تیری کیا اوقات ہے بندے، کچھ بھی نہیں ہے تو، اللہ اللہ بندے ہر دم اللہ، پیچھے پیچھے موت ہے تیری، آگے آگے تو،
اللہ اللہ بندے ہر دم اللہ اللہ باقی من کل فانی اللہ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ باقی من کل فانی تیرا میرا جیون جیسے چلتے پھرتے سائے سبحان اللہ چلتے پھرتے سائے جو جو بڑھتی جائے عمر یا جیون گھٹتا جائے جیون گھٹتا جائے موت کھڑی ہے سر پر تیرے جانے کب آ جائے ایک سانس کا پنچھی ہے تو کون تجھے سمجھائے رہ جائے گا پنجرا خالی اڑ جائے گی روح اللہ 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 بندے ہر دم اللہ 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 بندے ہر دم اللہ پیچھے پیچھے موت ہے تیری آگے آگے تو اللہ اللہ بندے ہر دم اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تنہا قبر میں ہوگا تیرا کوئی نہ ہوگا میت کوئی نہ ہوگا میت اللہ ہی اللہ بول سلامت جیون بازی جی سبحان اللہ جیون بازی جی ڈھلتا سورج روز سنائے تجھے فنا کے گیت نیند سے آنکھیں کھول تمنا کیسی ہے یہ پریت اللہ تیرا جاگ رہا ہے اور سوتا ہے تو اللہ اللہ بندے ہر دم اللہ 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 بندے ہر دم اللہ پیچھے پیچھے موت ہے تیری آگے آگے تو اللہ اللہ بندے ہر دم اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا خوبصورت انداز میں کس مطلب ایک پڑھنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ جو ہاتھوں کی ہینڈ موومنٹ ہوتی ہے اس سے بھی بندہ بہت سی چیزیں بتا رہا ہوتا ہے اور جو سینئر شناخواں ہوتے ہیں ان کا یہی طور امتیاز رہا کرتا ہے۔ اچھا حضرت میں سب سے پہلا سوالات بہت سے میں چاہوں گا جلدی ہم آگے کی طرف بڑھیں۔ یہ جو آپ کتنا پیارا نام ہے حضرت یہ تو بتائیے نام آپ کا کس نے رکھا تھا؟ سب سے پہلا سوال یہ عام سا سوال ہے۔ یہ میری دادی مرحومہ نے میرا نام رکھا تھا، جو میری والدہ میرے والد بتاتے ہیں۔ ناصر کا مطلب ہوتا ہے مددگار، مدد کرنے والے کا، تو یہ اللہ کے ناموں سے بھی ایک نام ہے اس میں، تو اس کی صفات ماشاءاللہ بہت اچھی ہیں۔ تو بس یہ ہے کہ ہماری دادی محترمہ مرحومہ نے یہ جی اچھا حضرت ہم کسی سے بھی کبھی سوال کرتے ہیں نا کہ یار نعت شریف آپ نے کب سے پڑھنا شروع کیا، تو وہ کہتے ہیں یار بچپن سے ہی۔ بچپن تو بالکل سمجھ آتا ہے بچپن۔ اچھا میں آپ سے بھی یہی عرض کروں گا کہ آپ بھی بتائیے نا کہ نعت شریف کا ایک سلسلہ اسکول لائف سے آپ نے سٹارٹ کیا، یہ اسکول سے بھی پہلے جب بالکل چھوٹے سے ہم ہوتے ہیں تو اس وقت سے نعت شریف کا سلسلہ رہا ہے حضرت، یا گھر آنا ایسا تھا؟ کیا فرماتے ہیں؟ الحمدللہ میری والدہ کو نعتیں سننے کا گھر میں بہت شوق تھا، وہ سبحان اللہ سنا کرتی تھی نعتیں، والد صاحب بھی ہمارے سنتے تھے نعتیں وغیرہ، تو ان کو دیکھ کے ذوق پیدا ہوا۔ سبحان اللہ پھر وہ سبحان اللہ اس زمانے میں وحید ظفر قاسمی صاحب کی نعت کیا بات ہے، اللہ اللہ، اس کے بعد پھر وہ فاصلوں کو تکلف ہم سے اگر، ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے اس زمانے میں، مطلب یہ کلام اس وقت کے ہیں۔ ہاں یہ کلام اس وقت کے ہیں۔ نوری محفل پہ چادر تنین نور کی، صدیق اسماعیل صاحب، سبحان اللہ، مدینے کا سفر ہے میں نمدیدہ، تو الحاج صدیق اسماعیل صاحب یونیورسٹی، یہ اصل میں یونیورسٹی ہیں، بالکل جی بالکل الحاج صدیق اسماعیل صاحب بالکل ایسے ہی، اللہ سلامت رکھے ان کو، وحید ظفر قاسمی صاحب اللہ سلامت رکھے ان کو، اور الحاج خورشید احمد صاحب
واہ واہ. مرحوم. وہ آپ کا لک بھی حضرت خورشید احمد صاحب کی طرف کو ملتا جلتا، کوئی نسبت رہی ہے، کوئی صحبت رہی ہے؟ بس ان کی جوتیاں سیدھی کی ہم نے، سبحان کوشش کی ہے ان کا ادب کریں اور ان کا ادب کریں تو تاکہ جو ہے ہمیں کچھ حاصل ہو جائے. تو الحاج صدیق اسماعیل صاحب نے مجھے میرے ساتھ شفقت فرمائی اور مجھے تھوڑا بہت پڑھنا سکھایا، اور ابھی میں سیکھ ہی رہا ہوں میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیونکہ یہ کوئی بھی چیز آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے سیکھ لی. ماں کی گود سے لحد کی گود تک جی سب چیزیں آدمی سیکھتا ہی رہتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے، بالکل. اچھا، آپ نے خورشید احمد صاحب کا ذکر کیا، کچھ ناتخواں ایسے ہیں جیسے الحاج ذوالفقار علی حسینی صاحب، کیا خوبصورت نام ہے. اگر ہم الحاج یوسف میمن دیکھیں، کچھ کیٹیگریز ہوتی ہیں ہر انسان کی نا. اب یوسف میمن رحمۃ اللہ علیہ کی اگر میں بات کروں تو مجھے نہیں لگتا کہ اب ان جیسا کوئی پڑھنے والا ہے. ان کو پڑھنے والے بہت ہیں، ان جیسا پڑھنے والا نہیں ہے. اگر میں خورشید احمد صاحب کی بات کروں، ان کے شاگرد آپ کو دیکھیں ہر جگہ نظر آئیں گے، ان کے صاحبزادے سب ہیں، لیکن جو خورشید احمد صاحب تھے سبحان اللہ، آنکھوں میں آنسو سے آ جاتے ہیں. وہ کیا پڑھتے ہیں اس وقت تو جب ہم چھوٹے تھے ہم کہتے ہیں یار کیا پڑھتے ہیں. مطلب آج ہم ترستے ہیں کاش کوئی ایک دفعہ سامنے آ جائے اور ہم بس ہاتھ باندھیں، آنکھیں بند کر کے ان کو ہی سنتے رہیں. اور اسی طرح ہم اگر بات کریں سعید ہاشمی صاحب کی، سبحان اللہ، کیا وہ حضرت مجھے یاد پڑتا ہے ان کے انتقال سے 2 ہفتے پہلے بھی اگر آپ ان سے ملے، اس وقت بھی اتنی سادگی ان کی. کسی نے کہا کہ یار یہ آج سے جی آج ان کی ساری اتنی کہ وہ کمال کی شخصیت تھے. اللہ مغفرت فرمائے. بالکل آمین. اس طرح بہت سے ثناخواں ہمارے سامنے ہیں. تو میں چاہتا ہوں آپ بھی ارشاد فرمائیے نا کہ آپ کی کون سے ایسے ثناخواں ہیں کہ جن کے ساتھ بڑی گہری نسبت رہی ہے، بڑا گہرا تعلق رہا ہے، جن کے ساتھ آپ پروگرامس میں آنا جانا لگا رہا ہے، اور آپ کا ماڈل وہ ہوتا ہے نا کہ میں اسے پسند کرتا ہوں، میں ان جیسا پڑھنا چاہتا ہوں. اس وقت کون تھے حضرت؟ اللہ کے فضل و کرم سے نورانی بھائی، میں آپ کو بتاؤں یہ اللہ نے بڑا مجھ پہ کرم فرمایا کہ میں ان تمام ثناخواں حضرات کے ساتھ محفلیں بہت کی. میں نے الحمدللہ میں آرگنائز کرتا تھا پروگرام، اور میں ان سے درخواست کرتا تھا کہ ہمارے پروگرام تشریف لائیں. تو الحاج صدیق اسماعیل صاحب، الحاج خورشید احمد مرحوم، قاری بھائی ظفر قاسمی صاحب، الحاج سعید ہاشمی صاحب، ذوالفقار حسینی بھائی، اور جتنے بھی ہمارے راشد اعظم صاحب مرحوم، ذوالفقار حسینی مرحوم، اور یہ جتنے بھی بڑے نام ہیں، میں نے سب کے ساتھ پڑھا ہے. اللہ کا شکر ہے، یہ اللہ نے بڑا کرم فرمایا ہے، اور ان سب سے میں نے سیکھنے کی کوشش کی ہے. راشد اعظم بھائی، آقا آقا بول بندے، ہم مکی نبی کے دیوانے، بہت سے کلام جو راشد بھائی کے مقبول ہوئے بچے کی زبان پر. راشد بھائی نے پڑھا کراچی میں، لیکن وہ خیبر تک، پنجاب چلے جائیں، کہیں چلے جائیں، آقا آقا بول بندے بچے کی زبان پر. دیکھیں نا اللہ نے کیسا ان کو امر کر دیا، ان کے کلام امر کر دیے. آج ان کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں بیٹھ کے یہاں پہ. ورنہ کون آج کل کے زمانے میں نفس نفسی کا دور ہے، کوئی اپنے مرحومین کو یاد نہیں کرتا. لیکن یہ نعت خواں اور نعت کی بدولت اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا کہ ہم ان کا تذکرہ کر رہے ہیں بیٹھے بھائی. ذوالفقار حسینی بھائی کا، ان کے علاوہ میمن صاحب کا، ان کے علاوہ راشد اعظم صاحب کا. تو ان کے ساتھ سب کے ساتھ میں نے پڑھا ہے، اور مجھے یہ سعادت اللہ نے بخشی، اللہ کا کرم ہے بس. الحمدللہ. اچھا حضرت، جیسے کہ آپ نے فرمایا آپ آرگنائزر بھی رہے، آرگنائزر ہیں بھی ماشاء اللہ الحمدللہ. تو آرگنائزر جو ہوتے ہیں نا، جو پروگرام کروانے والا ہوتا ہے، پھر وہ آرگنائزر سے رابطہ کرتا ہے. تو اس وقت کس کی ڈیمانڈ زیادہ؟ ڈیمانڈ مینس کہ میں پیسے کی بات نہیں کر رہا، کہ ایک لوگ سننا چاہتے، جنہیں کون سے ناتخواں ایسے تھے، 1-2 نام بتائے گا نا کہ جیسے پارٹی سننا چاہتی کہ یار یہ ہمیں چاہیے، ان کو بلائیں کسی طرح. الحاج صدیق اسماعیل صاحب، بھائی ظفر قاسمی صاحب، الحاج خورشید صاحب کی بہت ماشاءاللہ لوگ ان کو سننا چاہتے تھے. تو سننا سب کو چاہتے ہیں، ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے، ایسے ہی، اور یہ سب پھول ملا لیں تو ایک گلدستہ بن جاتا ہے. کیا بات ہے، خوبصورت بات ساری ہے. تو میں چاہوں گا کوئی ایسا کلام پیش کر دیجئے کہ جو جس ناتخواں کے ساتھ آپ کی ایک نسبت بہت زیادہ تھی، سب ناتخوانوں کے ساتھ تھی نو ڈاؤٹ، بٹ کوئی ایک ایسا ہوتا ہے کہ میرا یار یہ میرا اپنا ہے، بس میں اس جیسا پڑھنا چاہتا ہوں. کوئی ایسا حضرت کلام تو بھائی دیکھیں، میں ان جیسا سب ہمارے اساتذہ کرام ہیں، ان جیسا پڑھ سکتا نہیں ہوں، لیکن کوشش کرتا ہوں ان کو پڑھنے کی کہ وہ انداز سے پڑھتے. پیش کر رہا ہوں جی. کہ بلغ العلا بکمالہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ.
سبحان اللہ. تیرے ذکر خیر کی برکتیں بے شک میرے بگڑے کام سنور گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ. تیرے ذکر خیر کی برکتیں میرے بگڑے کام سنور گئے. جہاں دل سے نام تیرا لیا وہیں رحمتوں کا نزول ہے. بلاغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. اور جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے اور یہ بڑے نصیب کی بات ہے. بلاغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. سبحان اللہ. اور میں بروں سے لاکھ برا سہی، مگر ان سے ہے میرا واسطہ. میں بروں سے لاکھ برا سہی، مگر ان سے ہے میرا واسطہ. میری لاج رکھنا میرے خدا، سب کی لاج رکھنا میرے خدا. یہ تیرے حبیب کی بات ہے. بلاغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. اور وہ خدا نہیں بخدا نہیں، وہ مگر خدا سے جدا نہیں. سبحان اللہ، کیا خوبصورت. وہ خدا نہیں بخدا نہیں، وہ مگر خدا سے جدا نہیں. وہ ہیں کیا مگر وہ ہیں کیا نہیں، یہ محب حبیب کی بات ہے. بلاغ العلا بکمالہ. ماشاء اللہ سبحان اللہ، کیا خوبصورت انداز میں، کیا خوبصورت کلام جو بچے بچے کی زبان پر پرانا کلام جسے جب پڑھیں ایسا لگتا ہے کہ بالکل فریش تازہ کلام ہے. اور ماشاءاللہ حاجی صاحب نے کس خوبصورت انداز میں پڑھا. حاجی صاحب پروگرام کا وقت اختتام کی جانب ہے. میں چاہتا ہوں جاتے جاتے کچھ پیغام، آج کے پروگرام کا آخری حصہ ہے، کچھ پیغام ہمارے نیو جنریشن نیو نعت خواں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ بس پیغام یہی ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ نے یاد کیا، آپ کا شکریہ، بلایا مجھے، آپ نے موقع دیا. اور نیو جنریشن کے لیے پیغام یہ ہے کہ بھئی اپنے بزرگوں کا ادب کریں، سبحان اللہ، ماں باپ کا، اساتذہ کرام کا ادب کریں. ادب اگر کریں گے تو نصیب سنور جائے گا، کیا بات، نصیب بن جائے گا. اگر ماں باپ کا اور اساتذہ کرام کا اور اپنے بزرگوں کا ادب نہ کیا تو پھر کچھ بھی ہاتھ میں نہیں آئے گا.
ادب ہی ہمیں آگے بڑھنے کا سلیقہ سکھاتا بالکل ہے. صحیح بات اگر ہے. ہم نے ادب نہ کیا تو ہم جتنا آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے ہم اس سے 100 گنا زیادہ پیچھے چلے جائیں گے. تو ناظرین اکرام، حاجی صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں گفتگو فرمائی اور بہت اچھا ہمیں درس دیا، سبق دیا. اللہ کریم ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضرت آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کی بہت تشریف شکریہ. آوری کا مجھے اندازہ ہے آپ بہت مصروف ترین انسان. امید کرتا ہوں آئندہ بھی کبھی تشریف لائیں. انشاءاللہ یہ آپ کا پروگرام ہے، آپ کے آنے سے 4 چاند لگتے ہیں. جزاک تو اللہ. ناظرین آپ سے بھی ہمیشہ کی طرح گزارش ہے، اپنے اہل و عیال، اپنے پڑوسی، اپنے رشتہ دار سب کا خیال رکھیں. ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.